اور حدیث کے مطابق روشنی ڈالنے کے لیے رہبر ملت شہنشاہ خطابت کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لیکن جامع خطابت کی سرے بستیاں وائی اہل سنت چلے آئیے۔ اس سے میرے مراد حضرت مولانا خورشید انور صاحب ندوی جو امام الخطیب ہیرو شور حاجی رحمت علی فیروز صاحب کی جامع مسجد کے امام رانی گنجن ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی مغز باتیں کم وقت میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے صاحب ٹائم ہو رہا ہے، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، آپ کو ہم اٹھا کر ارڑیا لے جائیں گے، آپ بطونی بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا آشیرواد، آپ کی دعائیں ہمیں ملیں انشاءاللہ۔ جو ہمارے بہنیں ادھر ادھر سن رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے وہ تھوڑی دیر کے وقت کو نکال کر بابا باتیں سننے میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بچے سو اب ٹائم آ رہا ہے تمہارا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى آخر آية وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان الشهر الله وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وبارك وسلم في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان عزیز ساتھیوں خصوصاً اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام حفاظ اعظام اور ہماری باتوں کو پردے میں رہ کر سننے والی پردہ نشین ہماری ماں اور بہنوں اس خالق کائنات کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنی بات کو پھیلانے کے لیے اپنے محبوب کے طریقوں کو بتلانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندوں کو معاف فرمایا ہے، چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے جو موقع عطا کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو سننے سنانے کی توفیق دی ہے، دعا کیجئے کہ جو بھی اچھی باتیں ہوں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کے کچھ ٹکڑوں کا تلاوت کیا ہے،
ٹھیک اسی طرح سے سرور کونین فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احادیث کا ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کے میں اندر ہمارے اور آپ کے نبی سرور کونین فخر موجودات احمد مجتبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ بس میرے بھائی یہیں پہ معاملہ نہیں رکتا، شعبان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شعبان وہ ہے جس کے معنی آتے ہیں پھیلانے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان کے مہینے کے اندر اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے شعبان کے اندر یہ شعبان جو لفظ ہے اس کے اندر 5 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ سب سے پہلا حروف شین ہے، دوسرا حروف عین ہے، تیسرا حروف با ہے، چوتھا حروف الف ہے، پانچواں حروف نون ہے۔ ان کی وضاحت کرتا چلو، آپ سنتے رہے۔ بس فرق اتنا ہے میرے بھائی، ہم نے بیانات تو بہت سنے، ہم نے وعظ تو بہت سنی، ہم نے باتیں تو بہت سنی، لیکن ایک چیز ہمارے اندر نہیں آئی۔ وہ چیز کیا ہے اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم ان پر عمل نہیں کیے۔ اور یاد رکھ لیجیے ہمارے سامنے قرآن کی پوری کتاب قرآن رکھ دی جائے، تفاسیر رکھ دی جائے، احادیث رکھ دی جائے، علماء کرام گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتے رہ جائیں، اس وقت تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں سب سے پہلا حرف جو تھا شعبان، یہ مہینہ جو چل رہا ہے شعبان ہے۔ میں سوچ رہا ہوں حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی مدد العالی نے آپ کے سامنے موت کے تعلق سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کے تعلق سے عرض کر ہی دیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ سامنے آنے والا جو ہمارے سامنے ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کی رات کہی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان کا چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا، میرے دل میں خیال آیا، کچھ باتیں اس کے تعلق سے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ شین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں جب شین کو رکھا اس مہینے کو شرافت والا بنا دیا۔ میرے بھائی آگے پھر چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے میرے اور آپ کے نبی سرور کونین فخر موجودات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد عین ہے تو اس کو اعلیٰ بنا دیا، علا بنا دیا، یعنی عظمت والا مہینہ بنا دیا۔ میرے بھائی اس کے بعد جو ہے با ہے، یہ با جو ہے یہ اس کے معنی پھر کے ہے اور یہ نیکیوں والا مہینہ بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس کا جو چوتھا حرف ہے الف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو الفت والا بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے چوتھا جو حرف ہے وہ نون ہے۔ کہا جب تم شرافت کرنے والے بن جاؤ گے، جب تم عمل کرنے والے بن جاؤ گے، جب تم نیکیاں کرنے والے بن جاؤ گے تو اس کا جو پانچواں حرف ہے نون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص نور سے آپ کے دلوں کو منور فرما دے گا، آپ کے خاص دلوں کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ منور فرما دے گا۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ کی بات ہے، عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی طرح جس طرح کہ ہمارے سامنے شعبان کا چاند نکلا، شعبان کا چاند جیسے ہی نظر آیا تو لوگوں میں ایک بلبلہ پیدا ہوا، لوگوں میں شور بچا کہ شعبان کا چاند نظر آیا، شعبان کا چاند نظر آیا۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، کن کے پاس؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کہتے ہیں حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ شعبان ہے اس کے معنی ہوتے کیا ہیں؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے معنی پھیلانے کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھ لیجئے اس کے اندر ایک رات بھی ہے جس کو شب برات کہی جاتی ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی برکت والے رات کے ہیں۔ شب برات یعنی برکت والی رات۔ یاد رکھ لیجئے جو شخص اس رات میں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ارے میرے بھائی آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں
بھی نقل کرنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خالق کائنات ارض و سماوات آپ کو اپنی طرف دکھانا چاہتے ہیں، آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو کروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کے 8 دروازوں کو پیش کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائی، یہ جو شب برات آ رہی ہے، یہ جو شب برات کی رات آ رہی ہے، اس رات میں جو ہمارا عمل ہونا چاہیے میرے بھائی، اس شب برات کے اندر جو ہمارا عمل ہونا چاہیے، ہمارا کام جو ہونا چاہیے میرے بھائی، یہ سب کے لیے ہے، داڑھی والوں کے لیے بھی ہے، یہ پینٹ شرٹ پہننے والوں کے لیے بھی ہے، عاشق و معشوقیت کرنے والوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو گئے ہیں تو یاد رکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ ارے قرآن کے اندر خود وہ خالق کائنات فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو پکار کر کے تو دیکھ میرے بھائی، اگر ہم چلتے ہیں راستے میں کہیں گر جاتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے تو میرے بھائی ہماری زبان سے اگر غلطی سے ایک بار اللہ نکل جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مطلب کرتا ہے بول میرے بندے، بول میرے بندے، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، میں تجھے کیا دوں۔ میرے بھائی بس اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی نگاہ جب آسمان کی طرف پھیلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں کو ان کے سامنے کر دیا۔ اور میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا دروازہ جو تھا، سب سے پہلا دروازہ جو تھا اس دروازے سے آواز آ رہی تھی، اس دروازے سے آواز آ رہی تھی اے اللہ، اے اللہ، یہ کس شخص آ رہی ہے، اس رات میں جو شخص نمازیں پڑھ رہا ہوگا اس کو اس میں داخل کرنا۔ میرے بھائی دوسرے دروازے سے یہ آواز آ رہی تھی اے خالق کائنات جو شخص تیرے سامنے رکوع کر رہا ہوگا اس کو میرے اندر سے داخل کرنا۔ میرے بھائی سبحان اللہ تو کہہ دو، ایسی چٹکی لگ گئی آپ کو، سبحان اللہ کہتے رہے بھائی، الحمدللہ کہتے رہے، کیونکہ یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں میری نہیں ہے، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں صرف زبان میری ہے، یہ باتیں جو کر رہا ہوں یہ خالق کائنات کے اندر دیکھیے رحمت للعالمین ایک ہے، جس طرح رب العالمین ایک ہے، میں اس رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کتنے دروازے تک پہنچے تھے ہم لوگ، 2 دروازے تک پہنچے ہیں، تیسرے پر چلتے ہیں میرے بھائی۔ تیسرے دروازے سے آواز آتی ہے اے خدا یہ شب برات والی رات کے اندر جو شخص دعا کر رہا ہو اس کی دعا کو قبول کرنا اور اسے میرے اندر سے داخل کرنا، اس کو میرے اندر سے داخل کرنا۔ میرے بھائی معاملہ یہی نہیں رکتا ہے، پھر جو ہے چوتھے دروازے کی بات آتی ہے، چوتھے دروازے سے آواز آتی ہے اے خدا جو تیرے خوف کی وجہ سے، جو تیرے خوف کی وجہ سے اپنے آنسو کو ڈبا رہا ہو اس کے ڈر کو قبول کر لینا اور اسے میرے اندر سے داخل کرنا، اسے میرے اندر سے داخل کرنا۔ میرے بھائی آج سے قبل آپ نے اگر یہ بات نہیں سنی ہو تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں قدرتان محبوبتان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پوچھا گیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی ذرا بتا تو دیجئے وہ کون سا قطرہ ہے، وہ کون سا قطرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کا نبی میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ قطرہ جو میدان جنگ کے اندر دشمنوں سے لڑتے لڑتے خون کا قطرہ ٹپک جائے وہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ کہا اور کون سا قطرہ، اور کون سا قطرہ، کہا وہ قطرہ جو خدا کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گر جائے وہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلے کا میرے بھائیوں آپ بات آتی ہے 5ویں دروازے کی، کون سے دروازے کی؟ 5ویں دروازے کی بات آتی ہے میرے بھائی۔ 5ویں دروازے سے آواز آتی ہے کہ اے خالق کائنات، اے جنت بنانے والے پروردگار عالم، جو شخص اس رات میں ذکر کر رہا ہو، جو شخص اس رات میں ذکر کر رہا ہو اسے میرے اندر سے داخل کرنا۔ میرے بھائی 6ٹھے دروازے سے آواز آتی ہے اے خدا جو اپنی گناہوں کی توبہ کر رہا ہو، جو اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، اے خدا اسے میرے اندر سے داخل کرنا۔ 7ویں دروازے سے آواز آتی ہے اے خدا جو تجھ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کر رہا ہو، جو جائز ہو، جو حلال ہو، حرام نہ ہو، اسے میرے اندر سے
داخل کرنا. میرے بھائی بچ گیا آخری دروازہ. 8ویں دروازے سے آواز آتی ہے اے خالق کائنات، اے خالق ارض و سماوات، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، جو شخص اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہو میرے اندر سے داخل کرنا. سبحان اللہ، اسے میرے اندر سے داخل کرنا. میرے بھائیوں 8 دروازے آپ کے مشتاق ہیں. میرے بھائی اس گولڈن چانس کو نکلنے مت دینا. اور میرے بھائی اس سے بھی اعلیٰ مہینہ آنے والا ہے جو رمضان کا مہینہ ہے. اور میرے بھائی اس میں تو خیر ایک مہینے کے مسلمان تو ہم بن ہی جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ایک مہینے کے مسلمان تو ہم بن ہی جاتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے رمضان میں یہ دل و دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کاش مسجد تھوڑی وسیع ہو جاتا، مسجد کو تھوڑا بڑا کر دیا جاتا. ارے صحت میں بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر یہی مسلمان 12 مہینے کا مسلمان بن جائے تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، دنیا کا کوئی بھی ظالم، دنیا کا کوئی بھی لیڈر، دنیا کا کوئی بھی لیڈر آپ کا ایک بال باقا نہیں کر سکتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے آج ہم اور آپ جو سوچ رہے ہیں نا، آج ہم موبائلوں پہ دیکھتے ہیں ارے پھر سے آ گیا، پھر سے آ گیا، ارے پھر سے آ گیا. میرے بھائی سمجھ رہے ہو نا، پھر سے آ گیا. میرے بھائی ہم دعا بھی کر رہے ہیں پھر سے آ گیا، لیکن دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو لقمہ اتر رہا ہے وہ حلال نہیں جا رہا ہے، وہ حلال لقمہ نہیں جا رہا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی سنی ہے، اسی لیے تجھے مہلت دی ہے کہ جا جب تک بھٹکاتا رہے گا، بھٹکاتا رہے میرے بندے کو. لیکن یاد رکھ میری رحمت بھی کم میری رحمت بھی کم نہیں ہے. تجھے بھٹکانا ہے بھٹکا لے، لیکن یاد رکھ جو بندہ میرے طرف پھر سے لوٹ کر آئے گا یقیناً میں اسے معاف کروں گا، یقیناً میں اسے اپنی رحمت والی چادر میں چھپاؤں گا. تو میرے بھائیوں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنی چادر والی رحمتوں میں چھپا دے. میرے بھائیوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے. میرے بھائی آج ہم لوگوں سے کیا گناہ نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انسان کل بنی آدم خطاؤں، ہر بنی آدم خطاوار ہے، لیکن اس میں بھی سب سے بہترین خطاوار اور بنی کے سب سے بہترین خطاوار جو ہے وہ ہے جو اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی توبہ کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے. میرے بھائیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. میرے بھائی شرم آنی چاہیے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. گناہ ہوا ہے اسی لیے تو یہ عذاب پہ آ رہے ہیں. گناہ نہیں ہوتے تو ہماری پکڑ کہاں سے آتی؟ بھئی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر بغیر کسی غلطی کا مقدمہ چلا ہو؟ ارے جب دنیا والے نہیں کرتے، دنیا کا کوئی حاکم ایسا نہیں کرتا، وہ تو حاکموں کا حاکم ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ججوں کا جج ہے، وہ آخر ایسا فیصلہ کہاں سے کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حج کے لیے کہاں گئے بھائی؟ حج کے لیے گئے. اور جب یہ حج کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ میں جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دھارے مار مار کر کے رو رہا ہے، وہ دھارے مار مار کر کے رو رہا ہے. میں نے سوچا ہوگا کوئی شخص جو اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. میں چلا گیا، جب ظہر میں واپس آتا ہوں تو پھر سے دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اور بھی زیادہ دھارے مار مار کر کے رو رہا ہے. پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا گناہگار ہوگا. دیکھیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں جب میں عصر کے وقت میں مسجد میں پہنچا، کعبۃ اللہ کے اندر پہنچا تو میں دیکھ رہا ہوں وہی شخص اتنے دھارے مار کر کے رو رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے کہ سارے لوگ اپنی دعا کو چھوڑ کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بایزید بستامی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ ذرا چل کر دیکھو تو صحیح آخر یہ کون سا شخص ہے. بھائی چائے والوں سے بچ کے رہنا، چائے والوں سے بچ
کے رہنا. آج سے کچھ سالوں پہلے مجھے ڈر لگا تھا, آج بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کچھ اور خراب کر دیا یا ہماری مجلس نے خراب کر دیا. بے شک میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے بھائی, میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, درود شریف پڑھیں بھائی, درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائی, میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں, بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں عصر کے وقت وہاں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ اس قدر دھاڑے مار کر کے رو رہا ہے, وہ اس قدر دھاڑے مار کر کے رو رہا ہے کہ لوگ اپنی دعا کو چھوڑ کر وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میرے دل نے چاہا کہ آخر دیکھو تو صحیح یہ کون سا بڑا گناہگار ہے, کون سا اتنا بڑا ان کے گناہ ہو گیا, ظلم ہو گیا, جس کی وجہ سے اتنا رو رہا ہے اور لوگ اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. بھائی یزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنا قدم بڑھایا, تھوڑا قدم بڑھایا, میں سوچتا جا رہا تھا آخر ہے کون. میں قدم بڑھاتا اس کے قریب جب پہنچتا ہوں میری نگاہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی میرا نگاہ اس شخص کے اوپر پڑتی ہے اور وہ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یزید بستامی توبہ کر لے, اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے, خدا کو منوا لے, خدا کو راضی کروا لے, دنیا میں بھی راضی کروا لے. قیامت کے دن تو یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ میں بھائی یزید بستامی ہوں. قیامت کے دن تو یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ میں بھائی یزید بستامی ہوں. میرے بھائی بات یہی نہیں رہتی, ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر دعا کرنے والا کون تھا, ارے وہ رونے والا کون تھا, وہ دھاڑے مار کر اس قدر رونے والا کون تھا کہ لوگ اپنی دعا چھوڑ کر اس کی دعا پر آمین کہنے لگے تھے, اس کے لیے دعا کر رہے تھے. میرے بھائیوں, بھائی یزید بستامی کہتے ہیں میں جیسے ہی اپنی قدم کو آگے بڑھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ کوئی گناہگار شخص نہیں, وہ کوئی عام انسان نہیں, وہ عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی. میرے بھائیوں, اتنی بڑی ہستی جس کے بارے میں آتا ہے, ان کے اگر تھوڑے ایک پشت نیچے چلے آئے, ان کے والد محترم جو تھے آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ ہے, بہت مشہور واقعہ ہے ان کا کہ یہ ان کے والد محترم جو تھے ایک سیب کھانے کی وجہ سے وہ جو دریا کے کنارے, ندی کے کنارے وضو فرما رہے تھے, ادھر سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. بھوک کی شدت نے اس قدر لبھایا کہ اس سیب کو اٹھا کر کھا لیے. جب کھا لیے تو ذہن میں آیا کہ بغیر اجازت میں نے کسی دوسرے کا سیب کو کھا لیا, دوسرے کے پھل کو کھا لیا. میرے بھائی یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, انہی کے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں جو دریا کے کنارے چلتے چلاتے اس باغیچے میں پہنچ جاتے ہیں جن کی سزا مقرر ہوتی ہے کہ تم 12 سال تک کے میری بکریوں کو چراؤ گے. پھر سزا مقرر ہوتی ہے کہ تم میری اس بیٹی سے شادی کرو گے جو آنکھوں سے تو اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, جو پاؤں سے اپاہج ہے, ہاتھوں سے لولی ہے. میرے بھائی اسی خاتون کا صاحبزادہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور میرے بھائی میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ آنکھوں سے اندھی نہیں تھی, وہ زبان سے گونگی نہیں تھی, وہ ہاتھ سے لولی نہیں تھی, وہ زبان وہ جو پاؤں سے لنگڑی نہیں تھی. میرے بھائیوں, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے پوچھا اپنے سسر سے, آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, اس کے اندر تو وہ ساری صفتیں, وہ خوبیاں, وہ ناکامیاں نہیں ہیں, تو پھر آپ نے کیسے کہا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلو. ان کے سسر نے جواب دیا میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی اس نگاہ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میرے بھائی میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ زبان سے گونگی ہے کیونکہ اس زبان سے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی تھی. میں نے اس لیے کہا تھا وہ ہاتھوں سے لولی ہے کیونکہ اس ہاتھ سے انہوں نے کبھی بھی غلط چیز کو نہیں چھوا تھا. میرے بھائی اسی لیے میں نے کہا تھا وہ لنگڑی ہے کیونکہ اس پاؤں سے چل کر کبھی بھی کسی غلط جگہ پر نہیں.
میرے بھائی آج ہمارے اندر کے اندر یہ صفت آ جائے، ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی یہ صفت آ جائے تو میرے بھائی آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی پیدا ہو سکتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، آج بھی آ سکتے ہیں غوث اعظم دستگیر، آج بھی آ سکتے ہیں میرے بھائی باعث بستانی، میرے بھائی لیکن بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی آج کل تو یہ وقت آ گیا ہے اور وہ وقت ہم نے ختم کر دیا ہے، آج ہم مسجدوں کو سجاتے ہیں، اماموں کو ہٹاتے ہیں، میرے بھائی آج ہم مسجدوں کو سجاتے ہیں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، میرے بھائی ہم مسجد کو بناتے ہیں لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائی کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ مسجد کو دم بھر میں بنا لی ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد کو دم بھر میں بنا لی ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں بن نہ سکے۔ میرے بھائی حقیقت کہا ہے ہمارا جو من ہے، ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو دل ہے، یہ کبھی بھی صاف ہم نہیں کرتے۔ میرے بھائی ہم پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری زبان کس طرح صاف ہوگا؟ آپ کپڑے کو صاف کرتے ہیں میرے بھائی، پریس کرتے ہیں اسے چمکانے کے لیے، دلوں کو بھی صاف کر لیجیے توبہ کرتے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے تیرے کتنا ہی گناہ ہو جائے، تجھ سے کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، آجا میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا، تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائیوں، آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، دیکھ لیجئے ایک بہت بڑا چور تھا فضیل بن حیات، ان کے بارے میں آتا ہے آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، ہمارا اور آپ کا خیال یہ ہے بغیر جھوٹ بولے ہوئے یا بغیر حرام کا مان لیے ہوئے ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا، ہمارے بچوں کے پیٹ کیسے بھریں گے، ہمارے ماں باپ کے پیٹ کیسے بھریں گے، میں مالدار کیسے بنوں گا؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں فضیل بن حیات کے بارے میں آتا ہے ایک رات چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں پہنچتا ہے ایک جھاڑی کے اندر جب دیکھتا ہے ایک نابینا سانپ تھا، اسے دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ نابینا سانپ آخرکار یہ اپنی غذا کس طرح حاصل کرے گا؟ انہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، انہیں تو کچھ دکھتا نہیں ہے، یہ پیٹ کیسے بھرتا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے بعد فضیل بن حیات کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے ایک پرندہ آتا ہے جس کے چونچ کے اندر دانے ہوتے ہیں اور وہ سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے اور واپس اٹھ کر کے چلی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زہریلے سانپ کے لیے جب روزی مقرر کر سکتا ہے، مہیا کر سکتا ہے، تو میرے بھائی کیا ہمارے لیے روزی مقرر نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے روزی مہیا نہیں کروا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں کروا سکتے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا اعتماد پوری طرح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے بھگوان بھی، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یقینی اعتبار سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کے تعلق سے کہا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ مسلمانوں کی جماعت جنگل سے سفر کر رہی تھی، کہاں سے سفر کر رہی تھی؟ ان کا جنگل سے سفر ہو رہا تھا، کچھ دیر تک سفر ہونے کے بعد ان سبوں کو پیاس لگی، کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک کنواں نظر آتا ہے جس کے اندر پانی موجود ہے، لیکن میرے بھائی پانی کو نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے، بالٹی نہیں ہے، رسی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر اب یہیں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی رسی لے کر کے آئے گا، ڈول لے کر کے آئے گا، تو پھر ہم پانی نکالیں گے، پیئیں گے، اس کے بعد اپنا سفر آگے کی طرف طے کریں گے، آگے کی طرف اپنا سفر طے کریں گے۔ تو میرے بھائی میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر وہ لوگ وہاں رہے، ٹھہرے، انتظار کیے، اتنے ہی دیر میں جنگل سے کچھ ہرن دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس لیے پانی پینے کے لیے۔ تو یہ لوگ جو بیٹھے تھے ان کے دل میں خیال آیا ہم انسان جب پانی نہیں نکال سکتے بغیر رسی کے، بغیر ڈول کے، تو یہ جانور کیسے پانی
بھائیوں یہی خیال میں یہ لوگ کشمکش تھے، اسی خیال میں تھے، اسی سوچ میں تھے کہ جیسے ہی ہرن وہاں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اوپر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اوپر کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ لوگ خوش ہو گئے، چلو اچھا ہے اب جانور پی کر کے چلا جائے گا، پھر ہم لوگ جائیں گے اور پانی پئیں گے۔ تو میرے بھائی آگے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جانور وہ جیسے ہی پانی پی کر کے چلے جاتے ہیں، یہ انسان جب وہاں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں وہ پانی واپس سے نیچے چلا جاتا ہے، وہ پانی واپس سے نیچے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی میں کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ان لوگوں نے سب نے کہا آخر خدا کیا بات ہے، یہ جب جانور آتا ہے پانی اوپر کر دیتا ہے لیکن ہم انسان جب پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو پانی نیچے کر دیتا ہے، تو اے خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک آواز آتی ہے، اے میرے بندو تم نے جو یقین کیا تھا رسی اور ڈول کے اوپر کیا تھا، ان جانوروں کا جو یقین تھا میرے سمجھ رہے میرے بھائیوں، بھروسے بات ہوتی ہے، اعتماد کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات ہوتی ہے، وشواس کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ لیجیے آپ کے شادی بیاہ والے تو لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ میں اور آپ کی بیوی میں شک کا معاملہ پیدا ہو رہا ہے تو یاد رکھ لیجیے یقیناً آج نہیں تو کل دراڑ پیدا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس رشتہ داری کے اندر نااتفاقیاں پیدا ہو جائیں، اس کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں۔ میرے بھائی اس سے بھی زیادہ خطرناک رشتہ، اس سے بھی زیادہ زبردست رشتہ ہمارا اور خدا کا ہے، ہم سب کا اور خدا کا رشتہ ہے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کھلاؤں میں پلاؤں میں، زندہ رکھوں تجھے میں، موت تجھے میں دوں، زندگی تجھے میں دوں، عمر تجھے میں دوں، جوانی تجھے میں دوں، پہلوانی تجھے میں دوں، ساری چیزیں میں عطا کروں۔ اور عبادت کسی اور کی کرتا ہے، یقین کسی اور پر رکھتا ہے۔ میرے بھائی اگر آپ کی بیوی ہے وہ کسی دوسرے سے اپنے نظریں ملا آپ جلال میں آ جائیں گے، آپ غصے میں آ جائیں گے۔ خدا کو بھی غصہ آتا ہے، میرا بندہ جسے میں کھلاتا ہوں لیکن وہ میرے طرف نہیں آتا۔ یاد رکھ لیجیے یہ 5 وقت پکارنے والا جو مؤذن ہے یہ پکارتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنا وقت چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، اپنے دروازے کے چبوتروں پر بیٹھ کر کے یا اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مر جائیں گے قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہے گا جا بندہ چلا جا جنت کی طرف چلا جا۔ جب ہم کچھ دور پہنچ جائیں گے ہم قریب ہوں گے جنت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اور زنجیروں سے جکڑ لو اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ ہم کہیں گے اے خالق کائنات اگر جہنم میں ڈالنا ہی تھا پہلے ہی ڈال دیتا، پہلے تو جنت کا لالچ دیا، پہلے تو جنت کا لالچ دیا، اس کے بعد جہنم میں ڈال رہا ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھ لیجیے وہ خالق کائنات ہم سے اس دن کہے گا تو بھی تو ایسا ہی کرتا تھا، ادھر میرا بلاوا ہوتا تھا لیکن تو اسے چھوڑ کر چائے کی ہوٹلوں میں جاتا تھا، اپنے دوستوں کی مجلسوں میں جاتا تھا۔ جا جا چلا جا اور اسی سے تو اپنی مدد لے لے۔ تو میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کیونکہ میرے بھائی مرنے کے بعد کسی کو وہ وقت اور مہلت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا، کیونکہ میرے بھائی وہاں کو ہمیں جو کیا ہے دنیا کے اندر اس کا حساب دینا ہے، وہ بتانا ہے۔ میرے بھائی یہ ایگزامینیشن روم ہے، ایگزام ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اسی لیے میرے بھائی میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں ایگزام ہال کے اندر جب کہ بتائیے دیکھ لیجیے میرے بھائی میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا ہوشیار بچہ ہو یا وہ کتنا ہوشیار اسٹوڈنٹ ہوں گے جس کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ تیرے کوسچن پیپر کے اندر تیرے سوالات میں یہ سب جوابات دینے ہوں گے، پھر بھی وہ لکھ کر کے نہیں آئے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ میرے بھائی ذرا اپنے آپ کے اندر ٹٹولے، اپنے گریبان کے اندر جھانکے، آپ سے جب پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے آپ سے نماز کی پوچھو گی، آپ سے خاندان کے بارے میں پوچھو گی، اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھو گی، قرآن و حدیث کے بارے میں پوچھو گی۔ میرے بھائی ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا گیا ہے، اگر پھر بھی ہم عمل کر کے نہ جائیں تو میرے بھائیوں
بھائیوں بتاؤ ہم ہوشیار ہوں گے یا بیوقوف ہوں گے؟ میں نہیں کہوں گا، میرے بھائی آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ میرے بھائی ہر ایک چیز بتائی نہیں جاتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اشارہ میں سمجھی جاتی ہیں، اور اشارہ العاقلۃ فی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔